در شہوار: بیٹا، اب میں تمہیں اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے زور نہیں دوں گا۔ اگر تم اس رشتے کو توڑنا چاہو تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، کیونکہ اگر فریقین ہی ساتھ نہ رہنا چاہے تو ایسے رشتے کو قائم رکھنا بے وقوفی ہے۔ اندام صاحب نے در شہوار کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اندام صاحب در شہوار کے چہرے سے کچھ اخذ نہیں کر پا رہے تھے۔ ڈیڈی، آپ کی بیٹی اتنی گری پڑی تو نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف کسی مرنے والے کے وعدے کی وجہ سے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھے؟ در شہوار جب بولی تو لہجے پہ کانچ کے ٹکڑوں سی چبھن تھی۔ شاید جہانگیر بخت کا اسے ٹھکرانا اس کی انا پر وار کر گیا۔ جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ یا اللہ، میں اتنی جلدی نہیں مرنا چاہتا، پلیز مجھے بچا لے۔ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے اڑتے حواسوں کے ساتھ رمیز گاڑی کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا۔ چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ چور نظریں گاڑی ڈرائیو کرتے اپنے باس جہانگیر بخت پر بھی ڈال رہا تھا۔ جہانگیر بخت اس وقت گاڑی کو جہاز سمجھ کر اڑا رہا تھا۔ رمیز کے مقابلے میں جہانگیر کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ جنونی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ ہاتھ اس مضبوطی سے ہینڈل پر جمے تھے کہ ہاتھ کی رگیں تک ابھر آئیں۔ جہانگیر اپنے آپ میں ایک آتش کی مانند تھا جس کو دور سے دیکھنے والے آہیں بھرتے تھے اور نزدیک آنے پر جل جاتے تھے۔ رمیز کو بے ساختہ چند لمحے پہلے والا واقعہ یاد آیا جب اس رقاصہ نے بے شرمی سے جہانگیر کے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور جہانگیر نے انتہائی طیش کے عالم میں اسے پیچھے دھکیلنے کے بعد زور سے تھپڑ دے مارا، جس کی گونج نے پورے ماحول کو ساکت کر دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے میری مرضی کے بغیر چھونے کی؟ سرخ آنکھیں لیے جہانگیر بخت دھاڑا، آنکھوں میں گویا خون اتر آیا ہو۔ آئندہ کے بعد اگر کسی نے یہ جرأت کی تو اس کا حسب نسب مٹا دوں گا۔ کرسی کو ٹھوکر مارتے بنا رستم صاحب سے ملے کہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جہانگیر کے غصے کو دیکھتے ہوئے رستم صاحب نے ہی رمیز کو اس کے پیچھے بھیجا۔ اس وقت رمیز کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ اللہ اللہ کرتے جہانگیر مینشن میں گاڑی رکنے پر رمیز نے سکھ کا سانس لیا۔ جہانگیر گاڑی سے نکل کر فوراً جم خانہ چلا گیا اور پوری تیز رفتاری سے رننگ مشین پر دوڑنے لگا۔ جانے کیسا غصہ تھا جو اس وقت اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ رمیز نے اسے دیکھتے ایک بار پھر جھرجھری لی۔ اس تاریک بند جگہ پر چھایا حبس جان لینے کو آ رہا تھا۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ پورا منہ کھولے ساری ہوا اپنے اندر کھینچ لینا چاہتا تھا۔ چہرہ اس کوشش میں پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ دم گھٹنے کے احساس نے اچانک اس کی آنکھیں کھول دی۔ غنودگی سے شعور میں قدم رکھتے ہی اس کے ذہن کو تکلیف کا احساس ہوا۔ آہ آہ، اچانک اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ جسم تکلیف سے چور تھا۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس جگہ پر موجود کتنی دیر گزر چکی تھی۔ بہت درد ہے، پلیز بچا لیں مجھے، بہت پیاس لگی ہے، جسم بھی ٹوٹ رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہے؟ جسم کی تکلیف، سانس لینے میں دشواری، حبس زدہ ماحول اور اوپر سے تاریکی نے لڑکے پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بابا کو یاد کرتے وہ سسک رہا تھا۔ اچانک اس جگہ پر کہیں سے روشنی آنا شروع ہوئی، ساتھ ہی کسی کے کہکے بھی سنائی دینے لگے۔ اس تاریک جگہ پر روشنی ہونے سے اس لڑکے کا وجود واضح ہوا۔ محض 10 سالہ وہ لڑکا جس کی سبز آنکھیں خوف سے لبالب بھر گئیں، اس کے خوبصورت جسم پر جگہ جگہ بنے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ سر بھی ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ جانے کون سے ظالم لوگ تھے جو اتنے چھوٹے بچے پر ظلم کر رہے تھے۔ چلو اکامی، اب میری باری ہے۔ کل سے تو ہی مزہ لیے جا رہا ہے۔ آخر اس خوبصورت چمڑی پر میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے۔ بہنگم کہکوں کے ساتھ فضولیات بکتے وہ لوگ جو خود بھی کوئی بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، اس لڑکے کے قریب آ رکے، جس کا چہرہ انہیں دیکھتے ہی خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے سرکنے لگا۔ کہاں جا رہا ہے جانی؟ بچے کو بالوں سے پکڑ کر اس آدمی نے بہنگم کہکا لگایا۔ نہیں نہیں نہیں، چھوڑو مجھے،
وہ بچہ تڑپتا سسکتا اس سے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ منظر بدلنے لگا، خیالات ہوا میں تخلیل ہوئے اور بیڈ پر بڑے وجود میں ہلچل سی مچی۔ وہ چیختے ہوئے اٹھا، سانس نہ چلنے کے برابر۔ نہیں نہیں، قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے، میں نے کہا دور رہو۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ پلیز بچا لیں مجھے، دوست مجھے بچا لیں۔ دوست کوئی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا، تم بھی نہیں آ رہی۔ مائر چیختے چلاتے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف ہی تکلیف تھی۔ مائر بھی ہوش کریں، دیکھیں یہاں کوئی نہیں ہے، شش، ہوش کریں۔ زریم نے بمشکل اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، دور رہو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا۔ دوست، آپ جھوٹی ہیں، آج وہ پھر آئے لیکن وہ بچانے نہیں آئی۔ حد ہے، کوئی نہیں آ رہا۔ ہاتھ میں کینچی کی نوک رکھے وہ تڑپتے ہوئے پیچھے سے ہٹا۔ درے شہوار کی 3 دن کی دوری نے اس کی حالت بد سے بدتر کر دی۔ زریم کی آنکھیں بھائی کی تکلیف پر سرخ ہو رہی تھیں۔ درے شہوار سے نفرت کا گراف کچھ مزید بڑھا، مگر اس نے مائر بی کی زندگی سے جانا ہی تھا تو آئی ہی کیوں؟ زریم نے فوراً اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے سرنج میں بے ہوشی کی دوا بھری اور اپنے ہاتھ کو زخمی کیے مائر کو فیضان صاحب کی مدد سے قابو کرتے ہوئے بازو میں انجیکشن لگایا۔ مائر چند ہی لمحوں میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر مائر کی تکلیف دور ہونے پر زریم نے گہری سانس بھری۔ وہ ڈھہ جانے کے انداز میں مائر کے بیڈ سے کے قریب رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھا۔ آنسو رفتہ رفتہ اس نوجوان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بڑے بھائی کی تکلیف اس کے لیے ہمیشہ سے سہانے رو رہی تھی، اور اب درے شہوار کے جھوٹے دلاسوں کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ یکدم وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھا، اسے ہر حال میں اپنے بھائی کی مسیحا کو یہاں لانا تھا۔ ارے بہن سنو، یہ تو وہی لڑکا ہے نا جس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 10 سال کے اس معصوم بچے کے دل میں یہ نشتر بہت بری طرح چبھا تھا، جس کے سر سے باپ کا سایہ ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ ہٹ گیا۔ ہاں بہن، بیچارہ بڑا ہی بدقسمت ہے۔ ماں دولت کی لالچ میں اس کے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی اور باپ ماں کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے دنیا سے چل بسا۔ پیچھے رہ گیا یہ اکیلا، زمانے کے دھکے کھانے کے لیے۔ دوسری عورت نے صفاقی سے تجزیہ کیا۔ ہاں، میں شاید بدقسمت ہی تو ہوں، اس 10 سال کے بچے نے کڑواہٹ سے سوچا۔ اوہ، بہت برا ہوا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں کو سنگر بننے کا شوق تھا، لیکن اس کے باپ نے اجازت نہ دی، اس لیے وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ محلے کی عورتوں کو شاید اس پر تبصرہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا، اس لیے بغیر رکے بولے چلے جا رہی تھی۔ ارے بہن، وہ سب تو اس بڑے سیٹ کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بہانے تھے جو ہر روز اس کے باپ کے جانے کے بعد ان کے گھر آتا تھا۔ توبہ توبہ، بہت ہی کوئی نیچ عورت تھی۔ جانتی ہو، بہت سے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے اس کے۔ گھر کی روٹی پوری ہوتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے فیشن ختم نہیں ہوتے تھے۔ اس عورت کی بات پر 10 سالہ بچے کے ذہن میں اپنی ماں کے سجے سورے روپ آئے۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کے باپ کی غیر موجودگی میں ہی سجتی سنورتی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اماں ہمیشہ ایسے ہی تو رہتی تھیں۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہے، کیونکہ آپ میری والدہ ہیں۔ 10 سال کے بچے نے پہلی بار ماں سے شدید نفرت محسوس کی۔ توبہ توبہ بہن، نہ جانے کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ مجھے تو اس بچے کے لیے دکھ ہوتا ہے، بیچارہ اکیلا رہ گیا ہے۔ میں اسے اپنے گھر نہ لے چلوں؟ دوسری عورت کو شاید ہمدردی کا بخار چڑھا تھا۔ اے بہن، تو بھی کیسی باتیں کرتی ہے؟ اس غلاظت کے ڈیر کو اپنے گھر لے کے جانا چاہ رہی ہے؟ بھول گئی کیا سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے؟ جیسی حرافہ اس کی ماں تھی، بڑے ہو کر یہ بھی ویسا ہی بنے گا۔ اور پھر تیرے گھر میں تو ہیں بھی ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں، اگر اس نے تیرے گھر میں نقب لگائی تو؟ چھوڑو اسے، جیسی بے غیرت ماں تھی ویسے ہی یہ بھی بے غیرت ہوگا۔ پہلی عورت نے نخوست سے کہا، دوسری عورت نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کیا میں نقب لگا دوں گا؟ کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ میں بے غیرت تو نہیں ہوں۔ بابا تو کہتے تھے میری رگوں میں غیرت مند خاندان کا خون ہے، تو پھر یہ کیوں ایسے کہہ رہی ہیں؟
10 سال کے بچے نے دکھ اور ناسمجھی سے سوچا۔ یہ الفاظ 10 سال کے بچے کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گئے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے اور خود سے۔ آپ نے مجھے پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار کیوں نہیں دیا؟ ایک نقب زن اور بے غیرت کہلانے سے تو اچھا تھا۔ کاش میں اپنے بابا کی طرح اس دن مر جاتا تو ہر دن اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا، ہر دن اس احساس کے ساتھ میری روح نہ تڑپتی کہ مجھے ایک ہرافہ عورت نے جنم دیا ہے۔ جنونی ہوتا وہ کل کا 10 سالہ بچہ آج جہانگیر کے روپ میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا ماں تو بچے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں جیسی ہوتی ہے، لیکن مجھے تو ماں کے روپ میں صرف ایک آپ جیسی عورت ملی، جس کی بدولت سالوں میں نے تپتے صحرا کا سفر کیا، جس کی بدولت میرے پاؤں آب لپا ہو گئے، میرا دل زخموں سے چور ہو گیا، میرے اندر ہر روز خودکشی کرنے کا ایک خواہش جنم لیتی ہے، لیکن میرے غیرت مند باپ کی روح آ کر مجھ سے التجا کرتی ہے، جہانگیر ایسی موت مر کر دنیا کو یہ ثابت مت کرنا کہ تم بزدل ہو۔ اگر مجھے اپنے باپ کا خیال نہ ہوتا تو شاید میں اپنے وجود کو نوچ ڈالتا۔ تمہاری وجہ سے مجھے عورت کے ہر روپ سے نفرت ہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ تم کبھی میرے سامنے مت آؤ، ورنہ تمہاری جان لینے میں بالکل وقت نہیں لگاؤں گا میں۔ سر میں اٹھتے شدید درد سے بے حال ہوتے وہ دہراتے ہوئے چلایا۔ گزرے 20 برس سے وہ ہر دن اس تکلیف کو سہ رہا تھا۔ یہ درد وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ جن ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی اذیت کے بدترین انکشافات بس اس تک ہی محدود تھے۔ جہانگیر کا چہرہ درد کی شدت سے سرخ تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھر رہے تھے، لبوں سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ پنچنگ بیگ پر مسلسل مکے برسانے کی وجہ سے وہ پسینے میں شرابور تھا۔ جہانگیر بے حس بنا درد برداشت کرتا رہا۔ کرو برداشت اس درد کو، تم اسی قابل ہو تم۔ اس کے بازو پر موجود اس ڈیجیٹل گھڑی کا کمال تھا کہ جس پر بے ترتیب ہوتی دل کی دھڑکنیں رمیز کے ہاتھ میں موجود گھڑی پر خطرے کا سگنل دیا اور وہ بھاگا اندر آیا۔ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اپنے دل کی حالت پر مضطرب سی زرنش نے سینے کو مسلا۔ کیوں تم مجھے کھل کر سانس نہیں لینے دے رہے؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ زرنش بڑبڑائی۔ تم جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ اپنے اندر کی اس آواز پر زرنش گھبرائی۔ تم پاگل ہو جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو چھونے کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ خود سے الجھی۔ وہ چاند ہی کیا جو دسترس میں آ جائے، اس کی یہ نارسائی ہی تو اس کی ہجر کو مزید دلکش بناتی ہے۔ محض ایک جھلک سے کوئی کسی کا دیوانہ نہیں ہوتا۔ خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ۔ تم جانتی ہو کیا ہو اس کے بارے میں سوائے ایک نام کے؟ اس کے علاوہ تو تمہیں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم۔ تم کیا جانو وہ کردار کا کیسا ہے؟ تمہیں تو ہر چیز اعلیٰ درجے کی اچھی لگتی ہے، لیکن اگر یہ چاند بھی آسمان کے چاند کی مانند داغدار ہوا تو؟ خود سے جنگ لڑتی زرنش نے دل کو دو چار سنائی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا جیسا تم کہہ رہی ہو، بلکہ وہ تو چاہے جانے کے قابل ہوگا، کیونکہ تم خود ہی کہتی ہو کہ میرا دل کبھی کسی تھرڈ کلاس چیز پر فدا ہو ہی نہیں سکتا۔ زرنش اپنے دل کی اس سرگوشی پر بھی پریشان ہوئی۔ بکواس بند کرو۔ جہانگیر کی محبت کے لیے مجھے قائل کرنا بند کر دو۔ میں خود کبھی کسی چیز کے پاس چل کر نہیں جاتی، ہمیشہ دوسروں کو میرے پاس آنا پڑتا ہے۔ اب کے انا پرست زرنش نے دل کو اپنا جو اس بات پر خفا ہوتا خاموش ہو گیا۔ السلام علیکم انکل۔ زریم کے آنے کی اطلاع پر اندام صاحب خود باہر آئے۔ وعلیکم السلام صاحبزادے، تم یہاں اس وقت؟ اندام صاحب نے گھڑی کی جانب دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ کیوں، میں یہاں کسی بھی وقت نہیں آ سکتا؟ زریم کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا شکوہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بچے، تم میرے دوست زمان ملک کے بیٹے ہو، مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں کسی وقت کی ضرورت نہیں۔ میں تو بس اس لیے پریشان تھا کہ عام طور پر تم کبھی یوں بے وقت میرے پاس نہیں آتے، اور میرے گھر تو بالکل نہیں۔
اندام صاحب تفصیلاً بولے۔